تو اللہ میاں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ میاں کو پتا ہے کہ بھائی یہ کمبخت اگر ان کو میں خود نیند مسلط نہ کروں نا, یہ ترقی کے چکر میں 6 مہینے جاگتے ہی رہیں گے. یہ ہوس کے مریض ہیں, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی معلومات چاہیے ان کو. انسان تو یہی کرتا ہے نا, جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں, نہیں ہم نے پڑھ کے آج ہی سائنسدان بننا ہے, تو جاگ 48 گھنٹے جاگیں گے, بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نیند ہمارے دماغ ہمارے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک ٹائم گزرنے کے بعد تم جاگنے کی 100 بار بھی کوشش کرو گے, میں تمہیں جاگنے نہیں دوں گا, کیونکہ میری نظر میں تمہاری زندگی کی ویلیو تمہاری پڑھائی سے اور تمہاری ترقی سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے, بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں, پاور کیبل نکال دیتے ہیں. اب جیسے ہم امریکہ جا رہے تھے تو سونے کی کوشش کر رہے تھے, تو جہاز میں سوئے نہیں, وہاں اتر کے ہم جاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ نے پاور کیبل نکال دی. اللہ نے بولا اب تو مزید جاگا, تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. کیونکہ پروگرام تو ہے, اب جاگنا تو ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, تبھی ہم کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی سامنے گر رہے ہیں, کبھی. ایک دفعہ تو میں بس میں آ رہا تھا پنڈی سے, تو بہت جاگے جاگے ٹائم ہو گیا تھا. اب میری جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, میں بس میں فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا ہوں, یہ بات ہوگی 95-96 کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاگوں, کیونکہ میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے. جب بسوں میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں, ایسی اللہ نے پاور کیبل نکالی ہے نا, اللہ نے کہا پیسے کو چھوڑ, دماغ کو فوکس کر. یہ اللہ میاں نے مسلط کی ہمارے اوپر نعمت بنا کے, ورنہ ہم پیسوں کی حفاظت کے چکر میں مزید 24 گھنٹے جاگتا, اور جب 48 گھنٹے بعد گھر آتا پتہ نہیں کیا کر لیتا میں. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے گھر ہی نہیں آتا, پاگل خانے چلا جاتا وہیں سے سیدھا. گھر والے کہتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ آپ فی الحال فوراً کہاں جائیں, پاگل خانے جائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا جیب کو چھوڑ, پاور کیبل نکال دی. پھر اللہ میاں تھوڑا سا ایسے نکال کے پھر لگاتے ہیں. شروع میں جھٹکے آتے ہیں نیند کے, یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ سو جا, خود تمیز سے سو جا, ٹھیک ہے نا. ہم سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پاور کیبل کبھی نکلتی ہے, کبھی دوبارہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہوتے جیسے ہے نا, بچے کو کمپیوٹر چھڑوانا ہو, ماں باپ نے شروع میں کیبل نکالی پھر لگا دی, تاکہ شروع میں تھوڑا سا اس کو تنگ کیا جائے, پھر جب دیکھ رہا باز نہیں آ رہا تو دھڑم کر کے نکال دی. تو اللہ میاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی, کیبل لگائی نکالی لگائی, ہم جھوم رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جب زیادہ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں لڑک جا. تو ایسا ہی ہوا, میں دھڑام سے جا کے لڑکاؤں کسی بندے پہ, اس نے بولا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی, خود بخود ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے کس کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کا شکر ہے پیسے بچ گئے تھے, ورنہ گئے تھے وہ پیسے, کیونکہ جیب میں پھولی ہوئی تھی, کسی کی امانت لے کے آ رہا تھا میں. تو اب اس پہ لوگ کمنٹس کریں گے کہ بینک سے کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیے. کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں, وہ ونس اپون اے ٹائم بات ہے بھائی, اس وقت اکاؤنٹ کم ہی لوگوں کے ہوا کرتے تھے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وجعلنا نومکم سباتا. اتنا مزہ آتا ہے نا جب میں نے عما یتساءلون کی آیت کی تفسیر پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا. نیند کیا ہے, کینچی ہے, تمہارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ کٹ کر کے کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ بھول گئے, پتہ ہی نہیں. اب سوتا ہوا آدمی خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے, آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر بتاؤ کہ پٹرول اور مہنگا ہو گیا, اس کی صحت پہ اثر بولو نہیں پڑے. ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پھر بھی اس ڈپریشن میں بولو نہیں جائے گا. وہ تو صبح اٹھ کے پتہ چلے گا, کیونکہ اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا نا تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے خبریں چیک کرتا لازمی, کیا چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ میاں نے ڈسکنیکٹ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی, اور دیکھو خدا کی قسم نہیں اتنی مزے کی نعمت ہے نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنی اس کو شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوتا, میری جس دن نیند پوری ہو نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا دماغ فریش ہوتا ہے, ایسا. میری بہت تھوڑی نیند ہے, اگر آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا تو بہت تھوڑی نیند ہے, یعنی بہت تھوڑی نیند میں میں بہت فریش ہوتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی بھی نہیں ملتی مجھے, کیونکہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی میں اس کو سیٹ کرنے میں آ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سو کے صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو, کیونکہ رات کو لیٹ ہو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, پھر ایسے وقت میں آ رہی ہوتی ہے جو سونے کا ٹائم نہیں ہے, تو عجیب سا
40 سال کے بعد نا ساری چیزیں الٹ پٹانگ ہو جاتی ہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پھر تو ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کلاس شروع ہوئی آنکھ لگ گئی ہماری. اس وقت تو بڑے مزے تھے. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں جو میں یہاں بتاتا نہیں لیکن کبھی کبھار بتا دیتا ہوں, یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ سارے ڈاکٹر متفق ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم وہ معلومات شیئر کر لیتے ہیں جس پہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے. آپ کو تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے بھائی. نیند کی نعمت دے دی. جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. ہمیں تو آتی ہے, اللہ کا شکر ہے, بے وقت آتی ہے لیکن ہو جاتی ہے پوری, تبھی تو چل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیند کی نعمت سے محروم. ہاں میں وہ نیلام گھر کا سنا رہا تھا, اس میں سوال آیا تھا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو 1 ہفتہ کھانا اور پینا نہ ملے, اور ایک آدمی وہ ہے جو 1 ہفتہ سوئے نہیں, تو ان دونوں میں سے کون پہلے مرے گا؟ فوراً ذہن جاتا ہے کہ یار جس بیچارے کو کھانا پینا نہیں ملا وہ مرے گا. نا 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 نا, جو سویا نہیں ہے نا وہ پہلے مر جائے گا. نیند کی نعمت کھانے پینے کی نعمت سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنی نیند کو صحیح کرو. لمبی نیند نہیں, کوالٹی والی نیند. سو تو رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے, لیکن سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں وہ. ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو سو تھوڑی رہے پھر تم. گہری نیند. تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں بھائی. اس نے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا, ہاتھ ہمارے کنٹرول میں. جب تھک جائیں گے ہم ہاتھ کو روک لیں گے, بولنا تھک جائیں گے, بولتے بولتے گلا تھکے گا, گلے کو روک لیں گے. لیکن دماغ جب سوچتے سوچتے تھکے گا تو دماغ کو دماغ کنٹرول نہیں کرے گا. دماغ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ مسلط کرتا ہوں. مسلط ایسی مسلط ہوتی ہے نا, پوری یوں کر کے جاگ رہا ہوتا ہے آدمی, ایسے ایسے یوں کر, پھر بھی سوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور کبھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا کرو, کتنا سکون اس کو دیکھ کے ملتا ہے نا. خراٹے لے ہوا ہے, دنیا جہان سے بے خبر, خواب میں